عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی رمضان اور قرآن کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور کون سی شب کو نازل ہوا تھا؟ 27 رمضان۔ کون سی شب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں اکیلے بیٹھتے تھے عبادت کرنے اور گہرائی میں سوچنے کے لیے۔ کس کے لیے بیٹھتے تھے؟ عبادت کرنے کے لیے اور گہرائی میں سوچنے کے لیے، اور آسمانوں اور زمین کے خالق سے ان سوالوں کے جواب مانگنے کے لیے جو ان کے ذہن میں ابھرتے تھے۔ زندگی میں انسان کا حقیقی کردار کیا ہے؟ خداوند ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ انسان کہاں سے آتا ہے اور موت کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ ان تمام گہرے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، پڑھیں، تن تنہا فطرت میں گھرے گہری سوچ میں رہتے۔ رمضان المبارک کی ایک رات کو حسب معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کو قرآن کی پہلی آیات سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جیسے اصل میں ان کے دل پر آیات لکھی گئی ہوں۔ اس طرح سے قرآن مجید فرشتے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ کتاب مقدس کی تمام آیات کو مکمل کرنے میں 23 سال کا لمبا عرصہ لگا۔ کتنے سال کا؟ 23 سال کا۔ قرآن انسانی زبان میں اللہ کا اصل کلام ہونے کے ناطے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ ان تمام بنیادی سوالوں کے صحیح اور آسان جواب دیتا ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ایک طرح کی اور بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کو آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ کیسے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں وہ جنت میں داخل ہو جو آخری مقصد ہے۔ روزہ اس کا راستہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ راستہ ہے۔ اس کی باتوں کی لہٰذا رمضان کا مہینہ اس نعمت کی سالانہ یاد دہانی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا جشن عام طریقے سے نہیں منایا جاتا، بلکہ اسے کھانے پینے سے رکنے، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، مختلف قسموں کے خیراتی کام کر کے منایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کی نعمتوں کے لیے شکریہ کہنے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ خاص تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی۔ کس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ تراویح اصل میں تہجد کی نماز ہے جو فجر سے پہلے پڑھنے کی بجائے اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی آسانی کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم خالق خدا کا تعارف کراتا ہے اور خالق اور اس کے مخلوق کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ انبیاء کرام کے واقعات کے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے۔ یہ واقعات مومنوں کو ہمیشہ کے لیے اچھائی اور برائی کے بارے میں سبق سکھاتے ہیں۔ قرآن کا ایک اور حصہ آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں بنیادی طور پر جنت کی آسائشوں اور جہنم کی تکلیفوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تاریخی واقعات، عقیدے اور مذہبی احکام، اللہ کے وعدوں، دعاؤں اور شہری قوانین کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید اپنے نزول کے مہینے رمضان میں پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب آسمان سے نور زمین پر اترا تھا۔ قرآن انسان کی زندگی میں ایک رہنمائی کی قوت ہے۔ وہ انسان اپنی روزی اس کے اصولوں کے مطابق کماتا ہے۔ وہ اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے اس زندگی کے سمندر میں نہاتا ہے۔
قرآن مجید اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور روزہ اس انعام کے لیے شکریہ کہنے کی طرح ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس طرح اس سے گہری سچائی حاصل کرتا ہے کہ اللہ ہر ایک اور ہر چیز سے بڑا ہے۔ ایک مہینے کے روزے گزارنے کے بعد مومن تقویٰ کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آخری رسول کی حیثیت سے ہمارے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیے گئے یہ واقعات ہمیں اپنی روزمرہ کی تمام سرگرمیوں میں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ در حقیقت ہم سب کے لیے صحیح زندگی گزارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔